कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारे मेहमान में हम उन तमाम ख़ानदानों को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ बैठें, गुफ्तगू करें और ज़िंदगी की स्ट्रगल में, दौड़ में, कामयाबी में जहाँ वो आज पहुँचे हैं, उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया? हम जब छोटे थे यानी 8-9 क्लास में हमको मालूम नहीं था कि हमने करना क्या है। तब मेरे बाप ने मुझे कहा कि आप टेक्निकल स्कूल में जाके थोड़ा स्टडी करें। इस रास्ते की बरकतें, खुशियाँ, मुश्किलात क्या हैं? तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इन फ्यूचर में ये मेरी रोज़गार का भी एक सोर्स बन जाएगा, प्रोफेशनल बन जाऊँगा। फिर वक्त आया कि फिर मैंने म्यूज़िक टीचिंग शुरू कर दी स्कूल में। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फ़ादर मॉरिस जलाल और कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक टीवी के मेहमान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम में हम फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उन तमाम लोगों को बुलाते हैं जिनको खुदा ने बहुत बरकत दी और उन्होंने खुदा की इस बरकत को, इन बरक़ात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनी है। लोग उन्हें जानते हैं, उनके फ़न से जानते हैं, उनकी खूबियों से जानते हैं, उनकी बरक़ात से जानते हैं। आज एक ऐसे ही मेहमान कैथलिक टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ढेरों गीत उन्होंने लिखे हैं, ढेरों गीतों की कंपोजिशन की है और वो बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं और उन्होंने बहुत सारे गीत गाए भी हैं और फिर बहुत सारे गीतों का म्यूज़िक भी अरेंज किया है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। और इसी म्यूज़िक को उन्होंने अपनी रोज़ की रोटी का वसीला भी बनाया। वो अरसा तक म्यूज़िक टीचर रहे हैं। अगर एक लफ्ज़ में कह दूं कि म्यूज़िक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का एक पैकेज है तो ये अच्छा होगा। मेरी मुराद है जनाब जावेद गैब्रियल साहब। जावेद गैब्रियल साहब, सर जी, हम आपको कैथलिक टीवी में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने आज वक्त निकाला। मैं समझता हूं कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कैथलिक टीवी के नाज़रीन के लिए, सामाईन के लिए ये वक्त निकाला है और हम खुश हैं और शुक्रगुज़ार हैं और आपको बहुत बहुत वेलकम भी कहते हैं। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। थोड़ा सा अपना ज़रा तारफ़ करवाएं, ये सारा पैकेज है क्या, कहाँ से आप अपने बारे में शुरू करना चाहेंगे? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का, जिसकी विसातत से आज हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। खुदावंद इस टीवी को, इस सारे काम को बरकत दे और दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाए और उसकी गवाही का बहुत बड़ा वसीला बन सके। थैंक यू। और दूसरा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी, आपने मुझे याद किया। आप मेरी पसंदीदा पर्सनालिटी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जब से आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, लफ्ज़ी बात नहीं कह रहा, मैंने आपके काम को देखकर मैंने कहा कि आप मेरे पसंदीदा हैं, क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत कम लोग करते हैं। थैंक यू। वो ये कि आप ऐसे लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं जो जिनका कोई सोर्स नहीं है ऐसा कि वो अपने आप को सामने ला सकते हो। टैलेंट बहुत है। टैलेंट है। आप टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं और हमारी कम्युनिटी में टैलेंट बहुत है, बहुत खुदा। सिर्फ वो लोग बहुत कम हैं जो उनको सामने ला सके और उनमें से आप
ایک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ خدمت کر رہے ہیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کے ساتھ, اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے یہ آپ کی, اس لحاظ سے آئی لائک یو سو مچ. تھینک یو کہ آپ بہت بڑا کام کریں. لائک یو ٹو سر. تھینک یو. اور آپ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ پیکیج کی بات کی آپ نے, اور میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے فل پیکیج کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں. رائٹ. فل پیکیج ان اے سینس کہ ریلیٹنگ ٹو میوزک. ہاں جی, میوزک سے متعلق. یس. تو اس میوزک میں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ لیرکس جو لکھتے ہیں, خداوند مجھے لیرکس دیتا ہے, ورڈز دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ ان کی طرز کمپوزیشن وہ دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ خداوند مجھے اس کا میوزک بھی دیتا ہے. خداوند مجھے یہ توفیق بخشتا ہے کہ میں میوزک پلے کروں, اور پھر آخر پہ یہ ہے کہ میں اس کو گا بھی سکوں. فل پیکیج ہے جی. میرے خیال میں اس کے علاوہ میوزک کی دنیا میں کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی جو کہ ہم چھوڑ دیں پیچھے. باقی آڈینس ہی رہ جاتی. باقی یہ ہے کہ خداوند کی برکت اور لوگوں کی برکت جو آسمانوں سے برکت آتی ہے وہ اس انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں تک بھی منتقل ہوتی ہے. رائٹ سر. تو اس لحاظ سے میں پورا پیکج کہتا ہوں کہ خداوند کی یہ خاص مہربانی. کوئی ان پانچوں میں سے کوئی ایک چیز یا دو چیزیں مل جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہے. اور پورا پیکج مل جانا, ہاں یہ تو بہت میں پوری بلیسنگ ہے جو پیکج میں آئی ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ. آمین. سر آپ کا میوزک کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ گریڈ 6 میں تھا میں, سینٹ لارنس اسکول گلبرگ میں. میں نے وہاں سے مڈل کیا, کیونکہ وہ تب یہ مڈل تک ہی تھا یہ اسکول, پہلے ہائی تھا لیکن بعد میں یہ نیشنلائز جب ہوا تھا یہ مڈل ہو گیا. وہاں سے میں نے مڈل کیا. ان دنوں میں آئی واز اسٹڈنگ ان گریڈ 6, تو آئی اسٹارٹڈ لرننگ میوزک. وہ ہمارے علاقے میں ہی استاد اللہ رکھا صاحب ہوا کرتے تھے. مکہ کالونی کی بات کر رہے ہیں, جب یہ مکہ کالونی کا بھی ابھی جو بنیادی آرا چنندین کہہ لیں. پھر بعد میں اس کا چونکہ فادر ایمل نے اس کالونی کی بنیاد رکھی تھی, انہی کے نام سے ایمل بابا کالونی کہلائی. پھر اس کے بعد یہ مکہ کالونی بن گئی. تو یہ ہم مکہ کالونی کے پائنیئرز میں سے ہیں. بالکل. استاد اللہ رکھا صاحب سے بہت کچھ سیکھا. میوزک سٹارٹ انہی سے ہی میں نے کیا. تو چلتے پھر میں آ گیا. پھر جب بہار کالونی میں ہم شفٹ ہوئے تو مکہ کالونی سے تو بہار کالونی گئے, تو وہاں پر استاد پرویز پارس صاحب ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ بہت بڑے استاد ہیں میوزک کے, ان سے بہت فیض لیا اور آج بھی ان سے فیض لے رہے ہیں. خداوند ان کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تو پھر یہ چلتے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ان فیوچر میں یہ میری روزگار کا بھی ایک سورس بن جائے گا, پروفیشنل بن جاؤں گا. پھر وقت آیا کہ پھر میں نے میوزک ٹیچنگ شروع کر دی اسکول میں. ابھی تک کتنے اسکولوں میں سر آپ لوگ پڑھاتے ہیں؟ میں نے سٹارٹ تو کیا تھا لاہور لائسیم اسکول سے, پھر اس کے بعد لاہور گرامر میں بھی میں نے کیا. اچھا. پھر میں نے وائز اسکول میں بھی کیا. پھر میں نے لاہور پری اسکول, یہ لرننگ الائنس جو ان کا اسکول ہے, وہاں پر میں نے 15 سال میں نے کام کیا. تو پھر میں نے 2018 میں نے وہاں سے ریزائن کیا. تو اس کے علاوہ بھی بہت دوسرے اسکولوں میں بھی کیا کام. میں نے لکاس میں بھی کیا میں نے. ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کو اپنا پروفیشن بھی بنایا ہے جی, میوزک کو. میوزک شوق کی حد تک نہیں رہا بلکہ یہ پروفیشن میں. ہاں جی, یہ میری سمجھ لیں کہ روزی روٹی بھی بن گیا. ہاں تو اسٹل اٹ از. اوکے, اسٹل اٹ از. سر اس کے علاوہ اسکولوں کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو میوزک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ جی بالکل دے رہا ہوں. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, جن میں سے ابھی آپ کے ساتھ ایک یہ شہزاد بیٹھا ہوا, یہ بھی, اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنے روزگار پہ لگے ہوئے ہیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے. اپنی عزت کے ساتھ وہ اپنی روزی کما رہے ہیں. تو وہ اور مطلب میں گنوا نہیں سکتا تو کہ یہ کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے. ابھی بھی مختلف اداروں میں جاتا ہوں, انہوں نے مجھے ہائر کیا, انہوں نے کہ بچوں کو میوزک کی باقاعدہ تعلیم دی جائے. پھر میں اور صرف میوزک نہیں میں کرواتا ہوں ان کو,
ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں بھی بہت سا کام ہوتا ہے، اسپرچل ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت کام ہوتا ہے. پھر صرف میوزک میں ہے کہ چلو جی سر لگانا سکھا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں ہے. ان کے کریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت وہ کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ میں ان کو اب میوزک کے ساتھ ساتھ، اور میوزک سے ریلیٹڈ ایک تو سر ہے اور ایک تال ہے، یہ تو ہے ہی ہے میوزک میں، سر تال تو ہے میوزک کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پروننسیشن جو ہے ان کا بہت کاؤنٹ کرتا ہے گانے میں. ٹھیک ہے، خاص کر جو سنگرز ہیں، سنگرز کے لیے پروننسیشن، تلفظ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. پراپر تلفظ جب سر اور تال میں بیٹھ کر آئے گا تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو کہ عام طور پر نہیں سمجھی جاتی. ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ پھر ان کا تلفظ اچھا کیا جاتا ہے، پنجابی کا، اردو کا، ایون انگلش کا بھی جو کرنا چاہے وہ کرواتے ہیں، کیونکہ ساری عمر تو میں نے اسکولوں میں انگلش ہی کروایا ہے، یہ بڑے اسکول ہے وہ انگلش ہی کرواتے رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو اس لحاظ سے بھی سو آپ اس میں بھی پورا پیکج ہی میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے بھی کہ وہ. تو پھر اس کے علاوہ پھر ان کو چھوٹے چھوٹے میسیجز دیے جاتے ہیں بائبل سے ریلیٹڈ، ان کی ایک کریکٹر اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے، تاکہ وہ صرف یہی نہ سیکھیں کہ ان کا اصل ورشپ کیا ہے، ٹرو ورشپ کیا ہے. یہ ان کو یہ کانسیپٹ ان کا کلیئر کیا جائے. صرف گانا بجانا ہی ایک کام نہیں ہے. ایکچولی ہم نے ٹرو ورشپ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع لا سکیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں، وہ چینج ہو سکیں، اور صرف گانے بجانے کی حد تک نہ رہے بلکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے کام کو آگے بڑھا سکیں. یہ ایکچولی مقصد. سر میوزک جو ہے نا، میوزک تو میوزک ہے، جی جی، وہ چرچ کے اندر گایا جائے، وہ فلم کے اندر گایا جائے، کہیں بھی گایا جائے، میوزک تو نیوٹرل ہے. ہاں ٹھیک ہے. آگے کس مقصد کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، ابھی کبھی مسجد میں کبھی مندر میں. ہاں جی بالکل بالکل بجتا ہی رہا ہوں میں. بجتا ہی. سو آپ میوزک کو جو چرچ میں ہے اور جو سیکولر ہے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ مشکل سوال میں نے کر دیا ہے، لیکن ہم اپنے جو کیونکہ نئے نئے سنگرز آ رہے ہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. سو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میوزک تو میوزک ہے، یہ سیکولر ورلڈ میں کس طرف نکل رہا ہے اور اسپرچول دنیا میں کس طرف نکل رہا ہے؟ دیکھیے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میوزک تو میوزک ہے، لیکن ایکچولی میوزک ہے تو ہیونلی چیز. یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیز نہیں. یہ تو کلام بھی کہتا ہے کہ یہ جو فرشتہ تھا اس کے پروں میں میوزک تھا، اور اس کے جو جب وہ اڑتا تھا تو اس کے پروں سے میوزک کی آواز آتی تھی. جی جی. تو یہ ایکچولی میں تو سمجھتا ہوں کہ آسمانی چیز تھی میوزک بھی، جو خداوند نے اپنے لیے کریٹ کی. پھر جب زمین پہ اتری آ کر تو یہ مختلف رنگوں میں رنگی گئی ہے. تو مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ میوزک جو ہے وہ یہ ورشپ جو ہے یہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے انسانوں کی زندگی پر. تو میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے، انسان کو چھوڑیے، جب کلام میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل خداوند کی حمد و ستائش کرتے تھے تو وہ خداوند ان کی حمد و ستائش پر تخت نشین ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے ورشپ جو خدا کو اپنی جگہ سے موو کر دیتی ہے، ورنہ کوئی قوت دنیا کی خدا کو اس کی جگہ سے موو نہیں کر سکتی جب تک اس کی اپنی مرضی نہ ہو. ایک ورشپ ایک ایسی چیز ہے، وہ خدا کو موو کرتی ہے، کو ہمارے درمیان اس کا پاک روح اترتا ہے، وہ آتا ہے ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے اور ہماری حمد و ستائش پہ وہ تخت نشین ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ چیز ورشپ جو ہے وہ یہ میوزک جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کر سکتا ہے تو انسان کی تو بات چھوڑے نا. یہ تو ایک عام سی بات ہے. جب اتنی بڑی ہستی کو وہ موو کر سکتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں موو کر سکتا. میوزک کا عمل دخل انسانی زندگی پر بھی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ کمرشلی ہے، چاہے وہ کمرشلی اگر ہم دیکھیں تو وہ انسانوں کے موڈ کو چینج کر دیتا ہے. بالکل. ان کے دل و دماغ پر امپیکٹ کرتا ہے، اثر کرتا ہے. وہ سم ٹائم انسان بڑا ہی ڈیجیکٹڈ سا بیٹھا ہوتا ہے
تو کچھ ایسا میوزک چل پڑتا ہے کہ وہ ایک دم اندر سے روح جو ہے چینج ہو جاتی ہے, وہ ایک دم اس کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز وہ بڑا ہیپی بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ ایسا میوزک چلتا ہے تو ایک دم وہ بڑا افسردہ سا ہو جاتا ہے اس کو سن کر. ایک دم اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ میوزک جو ہے وہ میوزک کے اندر پاور ہے موو کرنے کو, وہ امپیکٹ کرتا ہے انسانوں کی زندگی میں, آج بھی چاہے وہ کمرشلی ہے. تو میوزک امپیکٹ کرتا ہے, اس کا امپیکٹ ہے انسانوں کی زندگی میں. باقی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں میوزک میں چینج تو آتا رہا ہے. جو 60s کا میوزک تھا وہ 70s میں نہیں رہا, جو 70s کا وہ 80s میں نہیں رہا, جو 80s کا وہ 90s میں نہیں رہا, وہ 90s کا وہ آج نہیں ہے. بالکل. ہر ایرا میں اس کا وہ جو موڈ چینج ہوتا رہا ہے, لیکن دور کے ساتھ اور پھر یہ بھی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, دور کے ساتھ ساتھ میوزک کا وہ موڈ چینج ہوتا رہا, لوگوں کی پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جو میوزک ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی ادھر موو کرنا شروع کر دیا, کیونکہ جب تک وہ لوگوں کے موڈ کے مطابق یا ان کی پسند کے مطابق کام نہیں کریں گے وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے. کمرشلی بات کر رہا ہوں, ایک کمرشلی بات کروں, کیونکہ کمرشلزم میں جائیں تو انہوں نے ایسا کام کرنا تھا جو لوگوں کو پسند آئے. میں تو سر یہ کہوں گا یہ کمرشل میں نہیں ہے, یہ تو جس کو ہم چرچ میوزک کہتے ہیں. ہاں جی سر, یہ بھی موڈ کے ساتھ چل رہا ہے. بالکل, یہ بھی موڈ کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم اتنے سلو گیت گاتے تھے کہ آپ زبور دیکھ لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھنگڑے کے علاوہ اس گیت پہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور آپ زبور دیکھ لیں, میں نے ابھی تک کوئی ایسا زبور نہیں سنا کہ بندہ سن کے بھنگڑا پانا شروع کر دے. لیکن جو آج میوزک آ رہا ہے میرا خیال اس کے علاوہ اور کیا دل کرتا ہے. میں نے کوشچن آپ سے کرنا ہی ہے. لیکن آج کل سر جو میوزک آ رہا ہے, خاص کر جس کو ہم چرچ میوزک یا ورشپ کے نام سے ہم نے آج کل میوزک آ رہا ہے, یہاں بھی تو بہت قسم کا میوزک آ رہا. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میوزک آپ نے پہلے بات کر دی کہ یہ کچھ ایسے اپ بیٹ میوزک آ رہے ہیں جن سے کوئی پاؤں اٹھے, یا یہ کہ وہ زیادہ تر لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تیز میوزک, تیز گیت بھی ہوتے ہیں, ورشپ تیز بھی ہے. بالکل. میرا اس سوال کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھلے تیز بھی ہو, اب بیٹ گیت جو ہیں وہ مطلب ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ بھی جوش دلانے کے لیے, قوت دلانے کے لیے ضروری ہیں. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چاہے تیز بھی ہو, جو ایک چرچ کی اسپرٹ ہے وہ اس میں ضرور نظر آنی چاہیے. میں جو روحانیت بالکل چرچ کی اسپرٹ اس میں نظر آنی چاہیے کہ یہ چرچ سانگ ہے, یہ چرچ میوزک ہے. اس میں وہ نہیں کہ وہ جو سارا فلمی انگ نظر آ رہا ہو, میوزک میں بھی, طرز میں بھی. کیونکہ چرچ میوزک جو ہے نا وہ ایک ہے, ایک انڈسٹری کا میوزک ہے, ایک اسکول کا میوزک ہے, اور ایک چرچ کا میوزک ہے. اور ان تینوں کے اپنے اپنے موڈ ہیں. ہم کمرشل میوزک کو چرچ میں نہیں لا سکتے, اور نہ ہی چرچ والا میوزک کمرشل میں جا سکتا. وہ ادھر نہیں کامیاب ہوگا, یہ ادھر نہیں کامیاب ہوگا. لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کہیں مکس ہو گیا ہے؟ مکس تو ہو گیا, یہی تو میں بات کر رہا ہوں, یہ مکس ہو گیا ہوا ہے. یہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں جو ہم گیت تیز بھی بھلے گا لیں, اپ بیٹ بھی گا لیں, لیکن اس میں چرچ کی اسپرٹ نظر آنی چاہیے, اس میں اسپرچویلٹی نظر آنی چاہیے کہ ہم یہ کریں. بہت سے تیز سانگ ایسے ہیں جو ہمیں جو وہ ہمارے دل کو لگتے ہیں جا کر. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, ہمارے لگ رہا ہے, چاہے اب بیٹ ہی ہے. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ جب سلو جو ورشپ رہے گی نا, اس سے تو لوگ, میں نے یہ جو آبزرو کیا ہے, اس سے جیسے نا دور دور ہو رہے ہیں, جیسے بس اب بیٹ سانگ ہے وہی ٹھیک ہے, اوکے ہے, جس پہ قدم اٹھے, جس پہ پتہ چلے یہ ٹھیک ہے, ہونے چاہیے. یہ پھر معاشرہ اثر کر رہا ہے نا, کیونکہ جو معاشرے میں باہر میوزک چل رہا ہے وہ یہی اسی مزاج کا چل رہا ہے. ایکچولی وہی چل رہا ہے. ہم یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ جو میوزک کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو لے کر بھی چلنا پڑتا ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے, لیکن اس کسی حد تک میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, ایک حد تک, کسی حد تک, وہ سارے کا سارا نہیں اس میں لے کر آ جانا. دیکھنا
اب ایک وقت تھا جب میں نے بات کی جب ہم میوزک کیا کرتے تھے تب صرف ہارمونیم اور طبلہ ہوا کرتا تھا, بڑی بات کچھ نہیں اور ہوا کرتا تھا. اور آج دیکھیں آج گٹار بھی ہے, بیس گٹار بھی ہے, کی بورڈ بھی ہے, اور کی بورڈ میں سارا پورا پیکج ہے, سب کچھ ہی ہے اس میں, چاہے ون مین شو ہی کر لو اس پہ. بالکل بس ایسا سین بھی ہے. وہ پہلے نہیں تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑی ہمیں, چونکہ یہ معاشرے میں یہ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, یہ کانوں میں پڑ گئے ہیں. لوگوں نے میوزک بہت سن لیا ہوا ہے, بالکل اتنا میوزک انہوں نے سن لیا ہوا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آئے چاہے چرچ کی ہی آئے لیکن وہ بھلی لگے کانوں کو, ایسا ہو جو امپیکٹ کرے. تو یہ ہمیں وہ انسٹرومنٹ بھی یوز کرنے پڑتے ہیں. اب ہم صرف ڈھولک اور طبلے پہ یا ہارمونیم پہ میوزک نہیں بنا سکتے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں ساز جو ہیں یہ تو خدا کی تمجید کے لیے بالکل داؤد نے کتنے ساز ہیں جو انوینٹ کیے ہیں, اور یہ تو جیسے جیسے ارتقا ہوتا ہے انسان کا, معاشرے کا, اور معاشرے میں ہر چیز کا ہوتا ہے, میوزک کا بھی ارتقا ہوتا ہے, نئی چیزیں آتی ہیں. لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے ہم سارا ہی فلم انڈسٹری کا میوزک گیت میں ڈال رہے ہیں. یہ بات نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک بات. اور خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ہم جو غیر مسیحی ہیں, لیٹر سے دوسرے بہت سارے اچھے دوست ہیں جو بڑے اچھے قابل موزیشنز ہیں, اسٹوڈیو ہے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, میوزک بنوا لیتے ہیں. اب وہ تو فلم انڈسٹری کا میوزک بنانے والے ہیں, جو ان کے اور پھر ان کو بالکل یہ نہیں پتا کہ یار یہ پتا ہے کہ مذہب کا ہے, لیکن اس میں ڈالنا کیا ہوتا ہے, چرچ کی اسپرٹ نہیں ہے ان کے اندر, وہ نہیں جانتے. صحیح جب آتا ہے تو لگتا ہے یار یہ اب وہ لفظ آپ بھی نہیں یوز کرنا چاہتے اور میں بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, سمجھ رہے ہیں کہ کیا لفظ ہے وہ, لیکن وہ ہم نہیں کرنا چاہتے وہ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کی بات ٹھیک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے ہی گفتگو میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ اس میں نظر آنا چاہیے کہ یہ چرچ کا سانگ ہے, کوئی اور نہیں. دیکھنا گٹار ہے, اب گٹار پوری دنیا میں بجتی ہے, امریکن بھی بجاتے ہیں, انگلش بھی بجاتے ہیں لوگ, اسپینش لوگ بھی بجاتے ہیں, انڈین بھی بجاتے ہیں, پاکستانی, دنیا کے سارے لوگ بجاتے ہیں, لیکن ہر ایک کا سٹائل گٹار بجانے کا اپنا اپنا ہے, اپنے کلچر کے مطابق. بالکل, اس میں تو کوئی شک. اب ساز تو ایک ہی ہے. بالکل. اب کیسے بجانا, اس ساز کو استعمال کرنا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے بجا رہے ہو. صحیح ہے. جی. تو اب ہم وہ ہیوی راک جو ہے وہ چرچ میں تو نہیں لا سکتے. بالکل. ہیوی میٹل تو نہیں لا سکتے ہم, اس کا تعلق ہی کوئی نہیں اسپرچولیٹی کے ساتھ. تو ہم تو ایسے جو دل و دماغ کو, روح کو سکون دے, ایسا میوزک ہو, ایسے ورڈز ہوں, اور ورڈز ہوں جو بائبل پہ بیس کرتے ہوں. جی. ایسے نہیں, بائبل پہ, ایمان پہ, روحانیت پہ بالکل بیس کرتے ہوں جو جس سے کسی کو کوئی روحانی تسکین ملتی ہو, ان کو کوئی سبق ملتا ہو, اس کے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسپرچولی ہوتی ہو, خدا کی حمد ہوتی ہو, اس کے نام کو جلال ملتا ہو. سر اب تک آپ نے کوئی اندازاً کتنے کو گیت لکھے ہوں گے, کمپوز کیے ہوں گے, گائے ہوں گے, ویسے ایک اندازہ کبھی گنے نہیں میں نے. اچھا. لیکن کافی ہیں. ان گیتوں میں جو آپ سمجھتے ہیں, میں نے بھی بہت سارے گیت آپ کے سنے ہیں, اور ابھی بھی جو نیا آیا گیت اس کو بھی سنا ہے, بہت کمال کا گیت ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ, اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. تھینک یو. چند ایک گیتوں کا نام لیں جو سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو گئے ہیں. ایک گیت جو سب سے بڑا گیت, جو پہلا گیت مجھے خدا نے دیا, وہ یہی تھا, کرنتھیوں تیرا باپ پہ بیس کا تھا, محبت پہ. ٹھیک ہے. وہ سارا گیت کرنتھیوں تیرا باپ پہ ہے. اگر میں زبان فرشتوں کی بولوں, اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو, اگر میں پیتل ہوں ایک ٹھنٹھناتا ہوا, ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا. آپ نے سنا ہوگا. جی بہت سنا جی. اور یہ بہت سارے چرچز میں بھی گایا, بڑا ہی بلیسڈ ہوا سانگ یہ آل اوور دا ورلڈ. مجھے باہر سے بہت اس کی اپریسیشن آئی, کالز آئیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ لگایا ہوا ہے, ہم نے اس پہ لگایا, فون پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے صبح جب اٹھتے ہیں یہ گیت سنتے ہیں, ہمیں بڑی بلیسنگ ملتی ہے. کینیڈا سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, اس طرح
इसकी फीडबैक। ये गीत जो है ना, एक तो सर ये ना नेचुरली स्क्रिप्चर बेस है, बिल्कुल कलाम पर मबनी है, करंथियों 13वां बाप है। जी जी जी। इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत, कंपोजिशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। जी जी। ये इंस्पिरेशन कैसे आप पे आती है? ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये कोई पता नहीं मुझे भी, ये एक खुदावंद की मेहरबानी ही समझ लें। मैं बाकायदा कोई नहीं बैठता कि चले जी अब मैं बैठने लगूँ, हट जो भी पीछे, मेरे कोई तंग ना करे, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, मुझे कोई तंग ना करे, मैं कुंडी लगा कर बैठ रहा हूँ अंदर, दरवाज़ा बंद करके बैठ रहा हूँ, मैं काम करना, गीत नहीं, लेकिन नो, ये उतार ही है, एस सच कोई बात नहीं है, उतार ही है। मुझे राह जाते भी, रश में भी खुदावंद ने गीत दिए हुए हैं, ओके, लॉब्स में भी दिए हुए हैं, बड़े बड़े। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। मैं एक स्कूल में, अपने स्कूल में, ये लर्निंग लाइन्स में फंक्शन चल रहा था पेरेंट्स का, डांस पार्टी हो रही थी, और डांस पार्टी के तो यकीन मानिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मैं हैरान था खुदावंद के काम पे कि ये कैसे काम है। सामने डांस पार्टी चल रही, मैं कीबोर्ड पे बैठा हूँ, तो कीबोर्ड बजाते बजाते एकदम ट्यून आई है, तो ट्यून बन गई है बड़ी मज़ेदार, और वो बड़ी ब्लेस्ड ट्यून हुई वाली। तो ये एक, मैं उसकी, ये आपके जी जी जी, कोई इसका एक कैसे मुझे आता है कोई पता नहीं है सर। म्यूजिक के भी उतार का कोई वक्त नहीं होता है ना, कोई पता नहीं खुदावंद ने किस वक्त मेहरबानी कर देनी है। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने इसकी तर्ज बनाई है, ये मैंने इसका म्यूजिक बनाया है, ये खुदावंद ने दी, ये खुदावंद का, क्योंकि ये काम है क्रिएशन का, एंड यू नो क्रिएशन बिलोंग्स टू क्रिएटर, एंड ही इज द ही इज गॉड, गॉड इज अ क्रिएटर, ही यूजेस अस, वी आर जस्ट वेसल्स हैं। तो वो हमें इस्तेमाल कर लेता, अपना वो डाल देता है हम में, और हमारा भी नाम हो जाता है, उसका नाम तो दुनिया में, उसके साथ हमारा नाम भी हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कैथलिक टीवी को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप कमेंट ज़रूर किया करें, आप अपनी राय लिखा करें, उससे फिर हमें मदद मिलती है कि हम अपने प्रोग्रामों को किस तरह ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, ज़्यादा रूहानी बना सकते हैं, और ज़्यादा बाबरकत बना सकते हैं, अपने लिए भी और अपने नाजरीन के लिए, आप सब के लिए भी। सो हमारी ये अपील भी है, गुजारिश भी है कि आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, तारीख़ कलीसिया। As you have known, this would be our new program to know the history of the church. ये एक नया प्रोग्राम है जिसमें आप कलीसिया की 2000 साल तारीख को जानेंगे। पहले 50 साल में उस वक्त की मजहबी सूरत-ए-हाल क्या थी? उस वक्त पहले 50 साल दौर में मजहबी सूरत-ए-हाल अगर देखें तो उस वक्त रोमी थे, यूनानी थे जो गैर मज़ाहिब के लोग थे, और उस वक्त यहूदी थे जो एक खुदा को मानने वाले थे, और उस वक्त मसीही थे जो यीशु के पैरोकार थे। उस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल देखें तो रोम सारी दुनिया पर काबिज था, रोम का कैसर ऑगस्टस, और इसके बाद आने वाले जानशीन। यहूदियों में एक
بہت چھوٹی حکمرانی تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا اور ہم اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا. اس کو لائک کیجئے اور اس پر کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے. ویلکم بیک. سر جب ہم واپس آئیں تو میں چاہوں گا کہ کوئی گیت ہمیں سنا دیں جو آپ کو لکھتے ہوئے، میوزک بناتے ہوئے اور گاتے ہوئے بہت مزہ آیا ہو. گیت کافی سارے ایسے ہیں جو مجھے بھی بڑے میرے دل کو لگتے ہیں، اور میں کبھی کبھی حیران آتا ہوں اس بات پہ کہ خداوند تو نے مجھے استعمال کیا اس کے لیے، میں کیا ہوں. تو ایسے ورڈز مل جاتے ہیں، ایسی کمپوزیشن مل جاتی ہے، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن خداوند مجھے استعمال کر لیتا ہے. تو اس میں کچھ ایک تو گیت یہ جو آپ نے بتایا، میں زبان فرشتوں کی بولوں گا، پھر اس کے ساتھ رب ذوالجلال. ان میں سے آج ابھی کیا سنائیں گے ہمیں؟ چلیں یہی کنتھیو تیرا باپ والا سنا دیتے ہیں، میں زبان فرشتوں کی بولوں گا. فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو، اگر میں زبانی فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو، ٹھنٹھناتا ہوا ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا، میں زبانی فرشتوں کی بولوں اگر میرے ایمان کی گر انتہائی نہ ہو، پر محبت سے دل آشنا ہی نہ ہو. میرے ایمان کی گر انتہائی نہ ہو، پر محبت سے دل آشنا ہی. میری منزل کا مجھ کو نشانہ ملے، گر محبت ہی نہ ہو میری ہم سفر. میں زبانی فرشتوں کی بولوں اگر غرض ایمان امید و محبت ہی ہے، اور تینوں ازل سے یہ دائم بھی ہے، پر محبت کا اعلیٰ مقام ان میں ہے، بن محبت کہاں زندگی کا ثمر. میں زبانی فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں
मोहब्बत ही ना हो अगर, मैं पीतल हूँ एक ठनठनाता हुआ, एक पीपल शजर लहलहाता हुआ। मैं ज़ुबान फरिश्तों की बोलूं अगर, अच्छा सर, थैंक यू। ये खूबसूरत गीत था जो आपने अभी गाया है। आजकल बहुत सारे नौजवान अपने अपने गीतों के साथ इस मैदान में उतर रहे हैं, और चूँकि मैं ख़ुद बहुत सारे नौजवानों को प्रमोट करता हूँ, हौसला अफजाई भी करता हूँ, इनकरेज करता हूँ आएँ, एंड आई लाइक इट, और उनको शाबाश भी है और उनको इनकरेज भी कर रहा हूँ, कीप इट अप। लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे गीत, ऐसी शायरी आ रही है, कभी कभी तो लग रहा है ये हमारे साथ, हमारे ईमान के साथ भी ये मेल नहीं कर रहा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जिदी कमेटी निकल दी वही गीत बना लेंगे। ये सीन काफ़ी देखने को आ रहे हैं, और इस बारे में मैं काफ़ी दफ़ा ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी लीडर्स के साथ, और मैंने सुना है कि ये इसके लिए कि मॉनिटरिंग सेल भी बन रहा है, ओके, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। अच्छा, ये अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। आपने हाँ जी, मुझे पता चला है कि ये ऐसी एक मॉनिटरिंग सेल बन रहा है, जो चैनल्स जो चल रहे हैं उनको भी, और इन जो वर्शिपर्स हैं उनको भी साथ मिलाकर तो ऐसा काम किया जाएगा ताकि जो भी नया सॉन्ग आता है उसको पहले मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि आया ये जो चर्च म्यूजिक है उसके म्यार पे हर तरह से ठीक है। हाँ, उसकी तो शायरी हमारे ईमान के मुताबिक वो बाइबल पे बेस करती हो, जो जिससे किसी को कुछ मिलता हो, रूहानी तकवीयत मिलती हो, वो ऐसा होना चाहिए, वरना उसको ना रिलीज़ किया जाए। क्योंकि इसलिए कि ये जो म्यूज़िक है हमारी कम्युनिटी में नहीं सिर्फ जाता। हाँ, नहीं सारे सुनते हैं। ये तो जब पाकिस्तान में चल रहा है या पाकिस्तान से बाहर भी चला तो सारी दुनिया ही सुन रही है इसको। बिल्कुल। और मुझे समटाइम्स ये बातें सुनने को भी मिली हैं कि ये ऐसा म्यूज़िक होता है आपका, मतलब वो फिर हमारे पास कोई उसका कोई प्रॉपर कोई जवाब नहीं मिलता हमें उस चीज़ का, तो फिर हम चुप भी कर जाते हैं, और क्या करें उनके लिए। राइट। तो इस चीज़ के लिए तो मैं एक बात तो बहुत अच्छी इस अंदाज में है कि आज हर छोटा बड़ा चर्च जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वर्शिप तैयार की जाए वर्शिप। ये तो एक हेल्दी ट्रेंड है। ओके। क्योंकि पहले होता था कि चंद एक लोग थे, सिर्फ चंद एक साल पहले चले जाए तो चंद एक लोग ही वर्शिपर होते थे जिनको सारी दुनिया जानते थे कि ये वर्शिपर हैं, ये गाते हैं, ये बजाते हैं। ठीक है। लेकिन अब हर छोटे बड़े चर्च में ये कोशिश की जाती है कि वो अपना कोई प्रोड्यूस करें, गीत प्रोड्यूस करें, म्यूजिक प्रोड्यूस करें। ये तो हेल्दी ट्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये क्रिएटिव अमल है, ये होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि मैं एक रिक्वेस्ट कर लें या एक मैसेज के तौर पे ही समझ लें सुनने वाले जो उनके लिए, वो ये है कि आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप म्यूज़िक लिखें, गीत लिखें, खुदावंद आपको बरकत दे, म्यूज़िक बनाएं, गाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं इनको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि इसकी जो वर्ड्स हैं गीत के वो ठीक हों, थियोलॉजी को से मुतसादिम ना हों, और जो उसका म्यूज़िक का वो चर्च की स्पिरिट उसमें नज़र आती हो, और जब गाया जाए तो पूरे रूह से और पूरे दिल से गाया जाए ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट कर सके। सर बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है। आपने हमें एक गीत सुनाया है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक और गीत जो आपके दिल से निकला हो और दिल में उतरा भी हो, एक गीत और ज़रूर हमें सुना दें। कौन सा गीत है जो आप सुनाना चाहेंगे? एक गीत और है रब्बे ज़ुल जलाल, और एक गीत और अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। अभी बिल्कुल इतना ज़्यादा वो नहीं कानों में पड़ा,
یہ پینڈیمک کا جو پہلی لہر آئی تھی. ہاں جی, کرونا کی پہلی لہر. ہاں, کرونا کی. تو سارے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے. جی جی. تو ان دنوں میں پھر خداوند نے اندر کام بھی تو لینا تھا نا, وہ کام بھی لیا, وہ ورشپ چلتی بھی رہی. تو پھر ایک گیت ایسا دیا, وہ بھی اگر موقع ملا تھا وہ بھی آپ کو سناؤں گا. لیکن یہ ہے کہ رب ذوالجلال ایک بہت بڑا گیت خداوند نے مجھے دیا. رب ذوالجلال تو ہے بے مثال, جو چاہے تو کرے, تو ہے باکمال. رب ذوالجلال یہ ایک حمد ہے. اوکے خواتین و حضرات, تو آئیے ہم ایک اور گیت سنتے ہیں, رب ذوالجلال. ربِ ذوالجلال تو ہے بے مثال, جو چاہے تو کرے, تو ہے باکمال. ربِ ذوالجلال کو مقرر کرے, نہ اپنی جگہ سے وہ آگے بڑھے. تو سمندر کی حد کو مقرر کرے, نہ اپنی جگہ سے وہ آگے بڑھے. بات تیرے لبوں کی نہ ہرگز ٹلے, بات تیرے لبوں کی نہ ہرگز ٹلے. ہر طرف تیرا جاہو جلال. رب ذوالجلال تاج داری رہی. بادشاہی صدا نہ کسی کی رہی, نہ رہے تخت نہ تاج داری رہی. عرش پہ فرش پہ حکمرانی تیری, عرش پہ فرش پہ حکمرانی تیری. بادشاہ تو سدا لا زوال. رب ذوالجلال تو ہے بے مثال, جو چاہے سر کمال کا گیت ہے, ٹھیک ہے, اور شاعری بھی اچھی ہے. یہ لکھا بھی آپ نے ہے؟ جی, خداوند نے مہربانی کی مجھ پر, میں نے کاپی پہ اتار لیا. ہم کہتے ہیں جی جہاں میوزک الہی اتار ہوتا ہے نا, تو وہاں شاعری بھی اتاری ہے. بالکل بالکل. ہاں جی بالکل. یہ جو آتی نا اتار والی جو چیز ہے, اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. بالکل بالکل. انسانی کاوش میں
اور یہ اتار میں فرق خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. کون سا جو آپ کو دیا گیا ہے یا دیا گیا یا خود یا آپ کوشش کر رہے ہیں بس گھڑ لیا ہے. ہاں جی گھڑ لیا ہے. گھڑ لینے میں اور اتار میں خاصا فرق تو ہے. فرق تو ہے. اچھا سر، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں آج کل، خدا کا شکر ہے کہ میوزک ایک پیشن بھی بن رہا ہے اور ایک پروفیشن بھی بن رہا ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں میٹرک کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ اور. ہم نے دیکھا کہ آج کل اسکولوں میں نا، وہ چھوٹا اسکول ہو بڑا اسکول ہو، میوزک ایک لازمی جز بنتا جا رہا ہے، لازمی سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے کرسچن لڑکے اور لڑکیاں، چونکہ یہ فیلڈ میں ابھی تک اور کوئی مسیحیوں کے علاوہ کم آ رہے ہیں، ابھی شروع ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا قبضہ ہے اس پہ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے نوجوان اس فیلڈ میں آئیں، کتنا آئیں نہ آئیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ پیشن بھی ہے اور پروفیشن بھی ہے. کوئی بھی کام ہو وہ پیشن کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. پیشن ہوگا تو وہ آگے جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا. صحیح ہے. ورنہ پھر وہ سپرفیشلی ہوگا، سطحی سا ہوگا وہ. بٹ ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو بات کی ہے نا، بھلے ہمارے کرسچن جو آپ نے بات کی ہے ان کا ہولڈ ہے موسٹلی جو کرسچن لڑکے اور لڑکیاں ہیں میوزک میں اور اسکولوں پہ میں ان کا وہ زیادہ تر ان کی اکثریت انہی کی ہے. لیکن یہ تو بھی میں چھوٹا سا ایک میسج ان کے لیے بھی پلیز آپ یہ دینا چاہوں گا. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ یہ میسج ایسے ہمارے نوجوانوں کو ضرور دیں. میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے جو ابھی جو کویسچن سر جی نے کیا ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پروفیشن بنانا ہے تو پھر پیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پیشن کے بغیر دیکھیں، اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2-4 کورڈز سیکھ لیے یا میں نے طرز نکالنی شروع کر دی ہے یا میں اوکے ہو گیا ہوں تو دیٹ از انف. یہ بات نہیں ہے. میوزک کو اگر کرنا ہے تو پھر پیشن پہلے اس کے بعد کے لیے لے کر آئیں. جب پیشن ہوگا تو پھر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. پھر آپ کی قیمت بھی کچھ اور لگے گی. جب آپ جائیں گے پھر آپ آئیں گے اس پہ کمپٹیشن پہ آپ آئیں گے. صحیح. ابھی میرٹ پہ آئیں گے آپ. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے جاب تو مل رہی ہے، بڑی جاب بھی بڑی ریسپیکٹیبل ہے، ٹیچر کہلاتے ہیں آپ، صاف ستھرے جاتے ہیں، صاف ستھرے آتے ہیں، سر کہلاتے ہیں، سر جی ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ مطلب یہ سر ایک بہت بڑی بات ہے تو، لیکن تو بھی یہ ایک چونکہ یہ ایک ورڈ بن گیا ہے وہ آپ کہلاتے ہو. جی. بچے آپ کا سر کہتے رہتے ہیں. عزت کی بات ہے یہ. اور جاب بھی بڑا ریسپیکٹیبل ہے ٹیچر کہلانا. اور اپریسیشن بھی بہت زیادہ. اور پھر ایک معقول آپ کو کمپنسیشن بھی مل جاتی ہے. رائٹ ہے. معقول کمپنسیشن جو ہے، جو دوسرے کاموں سے ہٹ کے اس میں بہت آپ پورا دن اور رات لگائیں گے تو شاید اتنا نہ کما سکے جتنا آپ اس میں سے ارننگ لے لیتے ہو اس میں. صحیح سر. ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، آپ نے شروع کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ ختم نہیں ہونی چاہیے. لرننگ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور مزید اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھپ نہ کر دیں اس کو. فل سٹاپ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. I myself will say that I always love to be a student. صحیح. Still I want to be a student. کیونکہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہو آپ کی لرننگ ختم نہیں ہوگی. اور لرننگ ختم ہونی بھی نہیں چاہیے. فل سٹاپ نہیں آنا چاہیے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جاب بہت اچھا ہے. آپ اپنے گھر کو رن کر سکتے ہو بڑے اچھے انداز میں. اور لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی جاری رکھیے. اسٹڈی کیجئے. جب آپ اسٹڈی کریں گے اور ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے تو جہاں آپ کا 100 روپیہ قیمت لگنی ہے وہاں آپ کی 500 روپیہ لگے گی. بالکل. بس کہنے کی بات. اچھی بات ہے سر آپ نے کی کہ میوزک صرف چلاؤ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پیشن بنے. پیشن بننا چاہیے. ہاں
पैशन बने, प्रोफेशन ना बने, बस एक बात का ख्याल रखना है आपने। सर म्यूज़िक में आपका लगाव क्लासिकल की तरफ कितना है? सर एक्चुअली हमारे इंडो पाकिस्तान में, बरे सगीर में क्लासिकल म्यूज़िक की एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन रही है, और हमने भी उस दौर में म्यूज़िक सीखना शुरू किया जब इसकी जड़ें बड़ी मजबूत थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इसकी बड़ी पसीराई थी, बड़ा लोग पसंद करते थे क्लासिक। और मैं खुद मैंने बड़े ये क्लासिकल मौसीकी को सुना करता था, रेडियो पे भी सुना करता था, टीवी पे भी सुना करता था, उस्तादों के पास बैठकर भी सुना करना, बड़ा टाइम दिया उनको। क्लासिकल, मैं नहीं कहता कि मैं क्लासिकल गा सकता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था सुर के लगाव का, सेंस ऑफ म्यूज़िक वो डेवलप हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली वो उसी सुने हुए या उसी किए हुए जो खुद उस्तादों ने हमें करवाया, बेसिक्स करवाई, उन्हीं की बेस पे आज हम कुछ थोड़ा बहुत करने के लायक हैं। अच्छा सर, ऐसे है मेरे ज़हन में कैसे क्वेश्चन आ गया है कि दो चीज़ें हैं जो अभी क्रिश्चियन म्यूज़िक में बहुत थोड़ी सुनी गई हैं, एक तो गज़ल है और दूसरा कव्वाली है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये हमारे गीतों के अंदर ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए कलाम में भी लिखा है कि रूहानी गीत और गज़लें गाया करो, ये कलाम की बात है। और गज़ल, रूहानी गज़ल गाना कोई इसमें कोई बुराई तो नहीं है, राइट है, गानी चाहिए हमें। और ये मतलब ये कह लीजिए कि अफसोस की बात यह है कि ये गज़ल का अंग जो है वो भी हमारे गीतों में या चर्च म्यूज़िक में से ये दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मतलब मैंने सवाल ही इसीलिए किया ये जबकि ये नहीं होना चाहिए, इसकी पजीराई होनी चाहिए, इसको सुना जाना चाहिए, इसके अंदर अपनी की तासीर है ये। लेकिन ये वो लोग सुनते हैं जो म्यूज़िक की स्पिरिट जिनके अंदर है, समझ है, और ये लोग बहुत कम हैं। अभी मैंने वो पिछला जो क्वेश्चन किया था क्लासिकल म्यूज़िक का, वो इसी वजह से दम तोड़ता गया आहिस्ता कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। ओके, आप कव्वाली के बारे में क्या कहें? कव्वाली चूँकि मैंने सुनी है, चर्च म्यूज़िक में भी आ गई है। बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका कोई वो नहीं मिलता कोई ऐसा, लेकिन ये मैंने आमतौर पर ये सुना है कि ये तो मतलब आपको पता है जहाँ पर ये कव्वाली का अंग जो वो गाया जाता है ज़्यादातर वो ये चर्चेज़ में, मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं इसको सुना। अच्छा। अब मैं इसका कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता कि जो कि किसी के लिए हर्टिंग हो या किसी के लिए वो ऐसा, लेकिन मैंने चर्च में म्यूज़िक में ऐसा अंग अभी सुनना। चर्च के अलावा मतलब चर्च की, अगर मैं कहूँ कि चर्च की इबादत के अलावा भी क्या ये रंग उतरना चाहिए कहीं चर्च के अलावा, इबादत से बाहर? अगर म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, लेकिन चूंकि ये अंग हमारे इसमें चर्च में नहीं है, इसलिए मैं ये बात मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बना लेता है, गा लेता है, ये कर लेता है, उसके अलावा कर लेता है तो इट्स ओके। ये उसका अंग, वो गाना चाहता है इसमें, इस अंदाज में करना चाहता है तो वो करे। मेन चीज़ है कि मैसेज क्या जा रहा है। ओके सर, एक और इसी से जुड़ा सवाल है। हम एक ट्रेंड, एक रुझान देख रहे हैं जो 20 साल पहले था, 30 साल पहले था क्वायर्स का, अब वो कहीं ना ख़त्म होता जा रहा है और सोलो परफॉर्मेंस ज़्यादा आती जा रही है। इवन हमारी इबादतों में सिंगल बंदा ही लगा है, बाकी बस उहदे नाल चल रहा है। ये ठीक बात की। आप देखिए चर्च का जो म्यूज़िक है, चर्च म्यूज़िक और क्वायर, ये तो लाज़िम व मलज़ूम रहे हैं ना शुरू से ही, इनका ताल्लुक़ रहा, ये साथ एक दूसरे के चलते रहे हैं पैरेलली।
یہ बिbliकल भी है ना, बिल्कुल। और यीशु की पैदाइश पर लिखा है फरिश्तों का एक गौर उतरा, क्वायर, वो आसमानी क्वायर थी, आसमानी क्वायर उतरी है। आलमे वाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती, क्वायर। और आज हम उस और जो खुदावंद के तख्त पर पाक फरिश्तों की फौजें हैं जो कुदूस कुदूस गा रहे हैं, वो भी क्वायर है। बिल्कुल। तो ये कहीं से निकल कर ये सोलो परफॉर्मेंस, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, क्या ऐसा सवाल कर दिया, क्या किसके बारे में कहूँ मैं अब, क्या दोनों के बारे में? एक बाहर जा रहे, एक अंदर आ रहे। बात आपकी ठीक है। क्वायर जो है ना वो अब इतनी ज़्यादा वो नहीं रही हैं जितनी कि कभी हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत क्वायर्स बननी, उनका शौक भी था बच्चों को आने का। होती ही क्वायर्स थी। बिल्कुल ठीक है, एक लीडर होता था, हाँ। एक लीड कर रहा होता था और बाकी पीछे उसको सपोर्ट करते थे, उसको सारे क्वायर चलती थी, साथ साथ गाते थे और बहुत अच्छा माहौल बन जाता था, बड़ा अच्छा उसका स्पिरिचुअल एक रैलम बन जाता था। लेकिन अब ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि सोलो की तरफ ज़्यादा आ गए हैं लोग। पता नहीं क्या चर्च में भी ये सीन हो गया है। एक तो ये एक मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना वो इतने कमिटेड भी नहीं रहे। ये भी बात आपको बता दूँ, क्वायर वाले भी इतने कमिटेड, वो मतलब ये है कि वो जिस तरह कमिटमेंट, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात कर, जब हम क्वायर में वो करते थे, हमें सिर्फ हम एक कॉल पे हुआ करते थे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी, इकट्ठे होना, वो पैशन था एक, वो था पैशन। हम इंतजार किया करते थे कि कब हमें कॉल आती है और हम जाएं, हाँ जी, बैठें, इकट्ठे हों, हैं, प्रैक्टिस करें, खूबसूरत बनाएं इस वर्शिप को। मैं भी हूँ अब खुदावन ने मुझे उस स्टेज पे लेकर आ गया कि मैं लीड कर सकूं। सही है। तो लेकिन मुझे वो ऐसे ना तो बजाने वाले और ना ही गाने वाले मिल रहे हैं जो कि सही मानों में कमिटेड हों और वो चाहते हों कि नहीं हमने ये काम करना है। अब प्रोफेशन ज़्यादा आ गया। प्रोफेशन के फैशन नहीं, प्रोफेशन से मुराद प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल से मुराद ये है कि अब लोग डिमांड करते हैं पहले, ठीक है, कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ये मैं अपने मैं सही बता रहा हूँ आपको। सही। बजाने वाला भी, कोई बजाने वाला आएगा तो वो कहेगा ठीक है हम चलेंगे, हमें क्या मिलेगा। सही है। गाने वाले भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा सीन हो, चल सकता है कोई ऐसा, कुछ ये सीन भी आ गया, कुछ प्रोफेशनल हो गया। यही मैं कहना रहा, कमर्शियलिज्म भी आ गया कुछ इसमें है। मैं अपनी बात करता हूँ सर जी, मैं जब से मैं खुदाम की खिदमत में, मैंने भी आज तक कभी किसी किस्म की डिमांड नहीं की। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री ऑफ, जिसके साथ भी काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट किया। कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से कोई पैसा लिया हो, सही, कभी नहीं मांगा पैसा किसी से। आज तक भी मैं ये मीडिया से कह रहा हूँ कि कोई साबित करे कि मैंने किसी से पैसे मांगे। सर खिदमत है ना, इसलिए क्वायर के साथ जो लफ्ज़ जुड़ा होता था ना वो था खिदमत। ठीक है कि जनाब खिदमत करने आए हैं। दूसरा वो जो है ना कि हमारी जो इबादत है ना वो खुद नुमाई वाला मामला वहाँ नहीं है। क्वायर में ना खुद नुमाई नहीं होती, सारे मिलके गा रहे, ठीक कह रहे हैं। जब आप सोलो स्टेज पे खड़े होके गाएंगे तो आई अप्रिशिएट, अच्छी आवाज़ें हैं, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा गीत गा लेते हैं, हाँ, इन एवरी वे, लेकिन वो क्वायर नहीं है, वो सोलो परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज इतना वक्त दिया है और बहुत सारी खूबसूरत बातें की हैं और ढेरों बातें आपसे सुनने को दिल कर रहा है, लेकिन हमारा सेगमेंट ही इतनी देर का है। हम चाहेंगे कि कैथलिक टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कैथलिक टीवी की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज आप हमारे मेहमान बने हैं, आप फिर भी आते रहेंगे, फिर भी हमारे मेहमान बनेंगे। और कैथलिक टीवी फ़नकारों को प्यार करता है। एंड आई वांट टू से यू ऑन बिहाफ ऑफ कैथलिक टीवी, सर वी लव यू। शुक्रिया जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं
اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مجھ ناچیز کو. آپ کے ساتھ ویسے ٹیلی فونک بات تو کافی ہوتی رہی ہے، لیکن مجھے بھی بڑا اشتیاق تھا کہ میں آپ سے ملوں، گفتگو کروں، اور خداوند نے آج کا دن ممکن کیا. اور مجھے بہت اچھا لگا کیتھولک ٹی وی کو کے لیے اور اس کی ساری منسٹری کے لیے، سارے کارکنان کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں ان کے ساتھ، میری دعائیں ان کے ساتھ کہ خداوند اس کو بڑھائے پھلائے اور بہت سے روحوں کو جیتنے کا سبب بن سکے. یہ آمین. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. خواتین و حضرات، گیت گانا، حمد و ثنا کرنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یسوع مسیح کی پیدائش پر آسمان سے فرشتوں کی کوائر اتری گیت گاتے ہوئے. مجھے خوشی ہے جب بہت اچھی کوائرز حمد و ثنا کر رہے ہوتی ہے، عبادت میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ تو گیت جو ہے نا، ان کو عبادت کا حصہ ہی بنا کے نہیں پیش کیا جاتا. یہ لگتا ہے جیسے عبادت میں گیتوں کا تڑکا لگا رہے ہیں. یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں، یہ گیت جو ہے نا، یہ عبادت میں تڑکا لگانا نہیں، یہ عبادت کا ضروری حصہ ہے، بلکہ یہی عبادت ہے. یہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا حصہ ہے سو یہ عبادت ہے. آج جتنی بھی کوائرس، جتنے بھی ممبرس چرچز میں خدمت کر رہے ہیں اور اپنی آوازوں سے، اپنے سازوں سے حصہ ڈال رہے ہیں، اس کا اجر وہی دے سکتا ہے جس کی آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کے آپ گیت گاتے ہیں. لیکن جو سولو کرتے ہیں، آئی اپریشیٹ دیم آلسو. آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے گیت بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور میں خود بھی بہت ساروں کو پروموٹ کر رہا ہوں. آپ میری ڈریم بھی پوری کر رہے ہیں اور اپنی ڈریم بھی پوری کر رہے ہیں. کیپ اٹ اپ، اس کو بڑھائیں، آگے لے جائیں، لیکن بس سر اور تال کا خیال رکھیں. یہ ہماری روحانیت کے ساتھ میل ضرور کھائے. گاڈ بلیس یو.